آسک مفتی طارق مسعود۔ ایصال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں، مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ اور والدین کے لیے الگ، سب طرح سے جائز ہے جی، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ ایصال ثواب میں زیادہ فوکس صدقہ خیرات کو کیا کریں، جس کا صراحتاً حدیث میں ذکر ہے۔ تو آج کل صدقہ خیرات لوگ کر نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کریں۔ منصوص ہے، صحابی نے عرض کیا افاتصدق عنہا، کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، صدقہ کروں؟ ان کی طرف سے نبی نے فرمایا ہاں۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ یا بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے؟ جب بیچارے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غربت اتنی ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ قضا کرے، اور قضا بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کرے۔ البتہ قضا رکھ سکتا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی، اس نے بڑھاپے تک پہنچایا اس قضا کی تاخیر، پھر گناہگار ہوگا، پھر توبہ استغفار کرنی پڑے گی اس کو۔ قیصر احمد کشمیر سے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عالم کا شاید یہ مطلب ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی، خوبصورت بچے ہوتے ہیں، تو جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی جن کو عادت ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں بڑی شدت کرتے ہیں کہ سب پہ پابندی لگاتے ہیں، ایسے لڑکوں کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ۔ تو وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے برا کہتے ہیں تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آپ کی ڈیزائرز پیدا نہ ہو۔ تو آج کل شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے نا، جائز طریقے سے جب آپ کی حلال خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر گند میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بعض مشائخ اور اکابر اس مسئلے میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کیونکہ فساد کا دور ہے، شہوت پرستی کا دور ہے۔ باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ علی الاطلاق سب کے لیے حرام ہے، سب ایک جیسے نہیں سوچ والے ہوتے۔ بہت سے لوگوں کو جن کی ٹائم پہ شادی ہو، پاکیزہ ذہن ہو، ان کی کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو گھن آتی ہے انسان کو اس کے تصور سے بھی، کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا۔ تو لیکن بہرحال فساد کا دور ہے، اس لیے اور بعض علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ تو ہم بھی لوگوں سے منع کرتے ہیں جو کنوارے چھڑے چھاٹ لڑکے ہیں، بھائی آپ اس طرح کے لڑکوں سے زیادہ ریلیشن نہ رکھیں، جن کے داڑھی نہ آئی ہو، ان میں تھوڑا سا عورت پن ہو، مردانگی پوری مردانہ وجاہت نہ اس میں، تو اس میں فتنے میں پڑنے کا اس زمانے میں اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں صراحتاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، کہ کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، اس سے نہیں ہے، تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی، اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں، نہیں ملیں گے گناہگار ہوں گے، قیامت میں طبیعت سے چترول لگیں گے آپ کو۔ ماں کا رشتہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، نہ باپ کا رشتہ۔ اگر ماں نے بچے کو روکا باپ سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی باپ سے ملے، باپ نے روکا ماں سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی ماں سے ملے۔ وہ تو آپ کے لیے دونوں رشتے برابر ہیں، کسی ایک رشتے کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور اگر ماں منع کرتی ہے باپ سے ملنے سے تو ماں بھی گناہگار ہوگی، اور باپ منع کرتا ہے ماں سے ملنے سے تو باپ گناہگار ہوگا۔ تو آپ پر لازم ہے کہ ماں سے بھی ملیں، باپ سے بھی ملیں، ورنہ اس کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ مائیں ملتے ہی نہیں ہے، 20 30 سال ہو جاتے ہیں، ماں باپ میں سیپریشن ہوتی ہے، ماں سے نہیں مل رہے ہوتے بچے، بھائی باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو 20 سال ہو گیا ماں کو نہیں دیکھا، بھائی تو جہنم کو کیوں خرید رہے ہو اپنے لیے، خدا کے بندو۔ اور بعض دفعہ سیپریشن کے بعد ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں باپ سے نہیں ملتے، کیوں جہنم کو حلال کر رہے ہو اپنے لیے؟ تو اللہ نے وصیت کی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا خیال کرنا ہے، وصیت کا لفظ ہلکا لفظ نہیں ہے، بار بار قرآن میں تاکید کی ہے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ مسئلہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس میں دلیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اصول یہی ہے کہ رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔
اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد آئے تو پھر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا چاہیے۔ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ رفع الیدین کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، نہ کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے، یہ استحباب کا اختلاف ہے کہ راجح کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا بہرحال ثابت ہے، اس میں کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ تو احناف کے نزدیک آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، تو اس لیے ان قرائن کی بیس پر احناف کا یہ قول ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ نہیں، آخر دم تک نبی نے رفع الیدین کیا۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں۔ اب اس مسئلے کو مکا دینا چاہیے، زندگی بھر یہ نہیں ہو کہ رفع الیدین ہی میں لڑ کے اپنی زندگیاں برباد کر لیں۔ تو جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ میں 30 سال شافعیوں کے بیچ میں رہا ہوں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے، نہ کسی شافعی نے کبھی ہمیں نہیں ٹوکا تم کیوں نہیں کرتے، اور ہم نے بھی کبھی کسی شافعی کو نہیں ٹوکا تم کیوں کرتے ہو۔ دونوں طرف دلائل ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، تو کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے، نہیں کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے۔